بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف میں آپ رہ کر دین کی خدمت فرما رہے تھے، دین کی تبلیغ فرما رہے تھے، درس و تدریس کا کام جاری تھا۔ بغداد میں ایک گویہ رہتا تھا جو گانے والا تھا، یعنی میراثی تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سمجھایا کہ بےہودگی پھیلانا، گانا وغیرہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور مسلمانوں میں بےہودگی اور بے حیائی پھیلانے والا اللہ کو ناپسند ہے، تم اس سے باز آ جاؤ۔ تو وہ شخص باز آنے کی بجائے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض کرنے لگا، آپ سے حسد کرنے لگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزید سمجھانے پر وہ زیادہ بغض میں مبتلا ہوا، اور بغداد میں اور اپنی محفلوں میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرنے لگا، اور آپ کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگانے لگا کہ اتنا دولت ان کے پاس کہاں سے آتی ہے، یہ ان کے اخراجات کیسے چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ آپ کو پتہ ہے گویے کے ساتھ لوگ تب تک محبت کرتے ہیں جب تک اس کی آواز اچھی ہو، جب تک اس کی سر اچھی ہو۔ جیسے ہی اس کی عمر بڑھاپے کی طرف گئی، آواز اس کی ختم ہو گئی، آواز میں جو سر اور سرور تھا وہ ختم ہو گیا، تو وہ مجمع جو اس کے ارد گرد لگے رہتے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہو گئے، اور گھر والوں نے بھی جب دیکھا کہ اب یہ جو ہے پیسے اور دولت گھر میں لانا بند کر گیا ہے، تو اب گھر والوں نے بھی آہستہ آہستہ اس سے ناطہ توڑنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی زندگی میں بھوک اور افلاس آ گئی، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا۔ اب وہ بے چارگی کے عالم میں قبرستان میں، جو بغداد کا قبرستان تھا، وہاں پڑا ہوا ہے، اور اپنے حساب کا زندگی کے بارے میں سوچ بچار میں مبتلا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزار دی، کیا کر دیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قبرستان کے قریب سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ بے چارگی کے عالم میں وہ میراثی قبرستان میں پڑا ہوا ہے، تو آپ اپنے مدرسے میں گئے، وہاں سے ایک طالب علم کو بلایا، اس کو کچھ اشرفیاں دیں اور کھانے پینے کی چیزیں دیں کہ جاؤ قبرستان میں فلاں میراثی پڑا ہوا ہے، اس کو دے کے آؤ، اور دینے والے کا نہیں بتانا، یعنی میرا نہیں بتانا کہ میں نے دیا ہے۔ تو وہ طالب علم آیا اور اس شخص کو جو ہے اشرفیاں اور کھانے پینے کی چیزیں دیں، جانے لگا۔ تو اس نے پوچھا کہ اس عالم میں میرا محسن کون ہے، یہ تو مجھے بتا دو۔ تو طالب علم نے بتایا کہ مجھے چیزیں پہنچانے کا حکم تھا، وہ میں نے پہنچا دی ہیں، دینے کا حکم تھا، وہ میں نے دے دی ہیں، یہ حکم مجھے نہیں ہے کہ میں آپ کو نام بتاؤں، بلکہ منع کیا گیا ہے، اس لیے میں نہیں بتاؤں گا کہ کس نے بھیجا ہے۔ تو اس شخص نے جب یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، میں سارے بغداد کو جانتا ہوں، بغداد کے ایک ایک گھر، ایک ایک شخص کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ایسے عالم میں اگر کوئی میری غمخواری کر سکتا ہے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ طالب علم آگے آگے چل رہا تھا، وہ طالب علم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور آپ کے مدرسے میں آیا اور زار و قطار رونے لگا کہ آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں اور میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا، اور معافی مانگنے لگا، مجھے معاف کر دیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں تو کبھی تجھ پہ ناراض ہوا ہی نہیں ہوں، میں نے پہلے ہی تجھے معاف کیا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے جو کہ بوڑھا ہو چکا تھا روتے ہوئے عرض کی کہ اے غوث اعظم، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بالکل تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اور صرف توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے پیاروں میں شامل فرما دے گا۔ تو اس شخص نے توبہ کی اور وہ ایک میراثی سے اللہ کے ولی بن گیا۔ تو دیکھیں حاضرین محترم، نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، اسی لیے کسی نے کہا تھا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ نیک کی صحبت تجھے نیک کر دیتی ہے اور برا کی صحبت تجھے برا کر دیتی ہے۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں ہمیشہ نیکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کسی کی بات کو دل پہ نہیں لگاتے، بلکہ وہ کسی کی برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیتے ہیں۔ دیکھیں حضور غوث اعظم اس کی غیبتوں کے بدلے میں اس کو کیا عطا فرما رہے ہیں کہ جب سب نے اس سے منہ موڑ لیا، حضور غوث اعظم نے اس کو جو ہے نا اس کو پناہ عطا فرمائی، اس کو کھانا پینا عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔